بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا جو مکہ میں سب سے معزز قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ حضرت خطاب بن نفیل کی بیٹی حضرت عمر بن خطاب کی بہن تھیں۔ ان کے خاندان کا شمار قریش کے اہم ترین خاندانوں میں ہوتا تھا اور ان کے والد اپنے قبیلے میں حکمت اور شجاعت کی وجہ سے معروف تھے۔ حضرت فاطمہ ایک نیک صابر اور شجاع خاتون تھیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کئی انقلابی تبدیلیوں کو نہ صرف دیکھا بلکہ ان میں اہم کردار بھی ادا کیا۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت فاطمہ بن خطاب ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھیں جنہوں نے ابتدائی دنوں میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ ان کے شوہر حضرت سعید بن زید جو خود بھی ایک عظیم صحابی تھے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو سب سے پہلے قبول کیا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اسلام قبول کیا اور دین حق کے راستے پر چلنے کا عہد کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی مشکلات سے بھر گئی۔ قریش کے لوگ اسلام کے سخت دشمن تھے اور جو بھی مسلمان ہوتا اسے طرح طرح کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر نے نہایت صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کیا۔ حضرت عمر بن خطاب کے اسلام لانے کا حیرت انگیز واقعہ۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب کی زندگی کا سب سے مشہور واقعہ ان کے بھائی حضرت عمر بن خطاب کے اسلام لانے سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر جو اس وقت اسلام کے شدید مخالف تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ اسلام کو ختم کرنے کی ٹھان چکے تھے۔ ایک دن حضرت عمر تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں انہیں ایک شخص ملا جس نے بتایا کہ تمہارے اپنے خاندان میں اسلام داخل ہو چکا ہے، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر غضبناک ہو گئے اور سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ جیسے ہی انہوں نے دروازے پر دستک دی، حضرت فاطمہ نے قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ حضرت عمر نے اندر آ کر سختی سے سوال کیا اور ان دونوں کو مارنے کی کوشش کی۔ حضرت فاطمہ کے چہرے پر زخم آیا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہوئے کہا، عمر تم جو چاہے کر لو، ہم اسلام کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ الفاظ حضرت عمر کے دل پر گہرے اثر کر گئے۔ ان کے غصے کی جگہ شرمندگی اور نرم دلی نے لے لی۔ انہوں نے قرآن کے وہ اوراق مانگے جو حضرت فاطمہ نے چھپائے تھے۔ حضرت فاطمہ نے پہلے ان سے کہا کہ وہ پاک ہو جائیں، اور جب حضرت عمر نے وضو کیا تو انہوں نے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی۔ سورۃ طٰہٰ کی آیات نے ان کے دل کو بدل دیا اور وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام کے لیے قربانی اور خدمات۔ حضرت فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں بے شمار قربانیاں دیں۔ وہ اور ان کے شوہر خفیہ طور پر اسلام کی تعلیمات کو سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ ان کے گھر کے مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ جگہ سمجھا جاتا تھا جہاں وہ جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرتے تھے۔ صبر استقامت کی اعلیٰ مثال۔ اسلام کی راہ میں حضرت فاطمہ نے جو صبر اور استقامت دکھائی وہ ہر مسلمان کے لیے ایک مثال ہے۔ انہوں نے ہر طرح کے ظلم و ستم کو برداشت کیا لیکن کبھی اپنے